السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اچھا، اس ویڈیو میں ہم ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں کریں گے اور میری آج مہندی لگائی بھی ہے، مایوں بھی ہے، سو ساتھ ساتھ ہم مہندی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میک اپ میں نے اپنا خود کیا ہے ود ان 10 منٹس، بہت ایزی پیزی ہے میک اپ لک ہے اس کی، کوئی میں نے ٹیوٹوریل ریکارڈ نہیں کیا، ہیئر ڈو بھی میں نے خود سے کرلز کر لیے تھے۔ سو دس از دا فائنل لک۔ میں نے ڈریس ہی خود کھلا کپڑا لیا تھا اور یہ والا ڈریس سلوا لیا تھا درزن سے اپنا ناپ دے کر، تو بہت ہی اچھا، اور پٹیالہ شلوار اور چھوٹی شرٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے نیٹ کا ایک یلو دوپٹہ ہے وہ پیئر اپ کر لیا تھا، جو کہ بعد میں آپ دیکھیں گے۔ تو ابھی میری مہندی لگ رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست مہندی انہوں نے لگائی تھی۔ فائنل ریزلٹس آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں نظر آ جائیں گے۔ یہ سمینہ سنگھار اور اکسا جواز سلون کی طرف سے لڑکیاں آئی تھیں جنہوں نے بہت ایکسپرٹ لڑکیاں، ان کے سارا سٹاف جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اب یہ مہندی کے ریزلٹس دیکھ کر بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی زبردست انہوں نے مہندی لگائی تھی کہ دل خوش کر دیا تھا۔ اچھا، ڈیزائنس میں نے ان کو انٹرنیٹ سے خود سے سلیکٹ کر کے دکھائے تھے کہ مجھے اس طرح کی مہندی چاہیے۔ انہوں نے کچھ اپنی بھی سجیشنز بیچ میں ڈالیں کہ اگر ہم یہاں پر اس کی بجائے یہ لگا دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور واقعی میں وہ ایڈ کرنے سے میرے مہندی جو ہے وہ فائنل رزلٹ جو ہے بہت زبردست آیا تھا۔ اچھا، مہندی ساتھ ساتھ لگتی رہے گی۔ اس مہندی کو لگانے میں بھی 4 to 5 آورس لگے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے سے، بہت نفیس طریقے سے ایک ایک ڈیٹیلنگ پر بہت دھیان سے کام کیا تھا۔ اچھا، مہندی تو لگی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیوں نے کمنٹس کیے تھے، میسیجز کیے تھے مجھے، جب میں نے اپنا انسٹا پر پوسٹ کیا تھا کہ آئی گاٹ میرڈ، یہ ساری اناؤنسمنٹ میں نے کی تھی، تو تب بہت ساری لڑکیوں نے مجھے میسیجز کیے تھے، کمنٹس کیے تھے۔ بہت سارے اچھے کمنٹس تھے، نیگیٹو کمنٹس تو مطلب مشکل سے ایک آدھا ہی تھا، لیکن آئی ایم سو گلیڈ کہ زیادہ تر جو تھے نا پازیٹیو کمنٹس تھے، جن سے آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کچھ غلط کام تو نہیں کر رہے، اوبویسلی شادی کر رہے ہیں تو بے شک آپ کی لائف میں جو بھی مشکلات آئی ہیں لیکن آپ نے اس کو اوور کم کیا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں پوچھ رہی تھیں ڈی ایمس میں کہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے ان لڑکیوں کو بتائیں جن کی ڈائیورس ہو چکی ہے اور وہ بالکل ہمت ہار جاتی ہیں کہ اب ہم لائف میں کیا کریں گے، اب تو ہماری یہی لائف ہے، یا ان کا بچہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بچے میں پوری لائف جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اس کو پالنے میں گزار دیں۔ بچے تو اوبویسلی پل جاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک انڈیویجول لائف ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتے، نہ ہی آپ کو ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہنا چاہیے کہ اب میں اس کو پال رہی ہوں تو اب بس یہ بڑا ہو کے میرے ساتھ ہی رہے گا یا رہے گی، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی اپنی لائف ہے، انہوں نے اپنا بیزی ہو جانا ہے۔ اوبویسلی انہوں نے جب ٹین ایجر ہی ہوتے ہیں تو تبھی ان کی اپنی ایک پرائیویسی ہو جاتی ہے، اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے۔ ایون دو ابھی بھی وانیہ جب اسکول جاتی ہے تو اس کی مطلب اپنے فرینڈز ہیں، آہستہ آہستہ وہ گرو آؤٹ کرے گی، تو اسی طرح ساری لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کی ڈائیورس ہو گئی ہیں، بچے ہیں، یا اگر بچے نہیں بھی ہیں ڈائیورس ہو گئے تو وہ اکیلے اس طرح سے لائف تو نہیں گزار سکتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اس طرح کا، انسان کے اندر ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، آپ اکیلے اپنی لائف نہیں گزار سکتے، آپ کو کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور رشتے میں ایسے ڈھونڈیں کہ ہم جو ہے کوئی کوئی پیٹ رکھ لیتے ہیں یا کوئی بچوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے، تو ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، جب یہ پوری کائنات وجود میں آئی، جب یہ دنیا شروع ہوئی، تو صرف اور صرف ایک رشتہ جو تھا وہ دنیا میں آیا تھا، جو کہ میاں بیوی کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، جو کہ اس میں قرآن میں بھی آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی ماں یا بیٹی نہیں آئی سب سے پہلے دنیا میں، یا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں آیا، بہن بھائی کا آ گیا، سب سے پہلے جو تھا میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے، اور آخرت میں بھی میاں بیوی کا ہی رشتہ۔ آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی لاجک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ جو ہے سب سے عظیم بنایا ہے، اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کو کسی اور رشتے کے ساتھ نیگوشیٹ کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک دفعہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے
لکھا ہوتا ہے قسمت میں کہ آپ اس کی اس سے شادی ہوگی، اس سے بچے ہوں گے، اس سے شادی ہوگی، مطلب یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس پہ اپنی ہمت ہار لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب شاید یہی میری زندگی ہے اور اب میں ایسے ہی جیوں گی، آپ 1-2 سال تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے بالکل ٹھیک چیز نہیں ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی سختی میں ڈالیں یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیز کریں اپنے اوپر. پھر اس کے بعد کئی میری بہنیں ہوتی ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں کہ اچھا ایک دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا تو میں بھی دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہی ہو. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مطلب کہ ہم ان کو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ہمارے لیے برے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو آپ سب کو جج نہیں کر سکتے ہیں کہ اب دنیا میں صرف برے لوگ ہی رہ گئے ہیں اور اب میں ایسے ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رہوں گی. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، سوشلائزنگ کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا سا اپنا اللہ پر یقین رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، اگر آپ کو کوئی رشتہ آیا ہے تو آپ اس کے بیچ میں اپنا 100% دیں اور پھر باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ اپنے اوپر اتنا سٹریس نہ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ فیوچر جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتے کہ بعد میں کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں تمہارے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا نا، تمہارے ساتھ بعد میں بھی ایسے ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا اور بہت کریم ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا بھی ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے. ہمیں اس ٹائم غلط لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا برا ہو گیا، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو آپ کو فورگیو اینڈ فورگیٹ کرنا چاہیے اور آگے موو آن کرنا چاہیے. تو سبھی لڑکیاں جو میری بہنیں مجھے پوچھ رہی تھیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس سارے چیزوں سے نکالا، تو بس اس کا یہی مقصد ہے میرے بتانے کا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے اور سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے ہیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، آدمی ٹھیک ہے یا کوئی فیملی جو آپ کو پسند آ گئی ہے، تو آپ نے باقی معاملات، اگر آپ غائب کا علم تو نہیں رکھتے نا، آپ یہ نہیں سوچ سکتے، آپ نے ساری چیزیں تحقیق کر لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں. دیکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم اس رشتے کو بھی سال سے دیکھ رہے تھے، 1-1.5 سال ہو گیا تھا ہمیں دیکھتے ہوئے اس رشتے کو. اس کے بعد ہم نے ساری جگہ سے ساری طرح سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ہی اس کو اوکے کیا اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ وانیہ بھی بہت اچھے سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے. بہت ساری لڑکیاں یہ بھی پوچھ رہی تھیں کہ وانیہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوئی، تو الحمدللہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ فیملی اگر انڈرسٹینڈنگ ہو اور وہ اگر فرق نہ کریں بچوں میں تو پھر ظاہری بات ہے بچہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. بچے کو تو صرف پیار چاہیے ہوتا ہے، کہیں بھی مل جائے پیار وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہندی جو ہے میرے پورے ہاتھوں پر لگ چکی ہے. اتنی خوبصورت مہندی انہوں نے لگائی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور اس کا سٹین بھی آئی تھنک 1 منتھ تک تو میرے رہا تھا، 20 ڈیز تک رہا تھا، اس کے بعد فیڈ ہونا شروع ہو گیا تھا. سٹین بھی بہت اچھا تھا، مہندی کی کوالٹی بھی اچھی تھی اور ڈیزائن بھی بہت اچھا بنا. اس کے علاوہ پیروں پر بھی بہت زبردست مہندی لگی تھی. فائنل جو میری فل ڈریس کی اور مہندی کی لک ہے وہ آپ میرے انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں. میں نے وہاں پر پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. لنک جو ہے آپ کو میرے اس کیپشن سے بھی مل جائے گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے، اور میرے ویسے بھی اگر آپ انسٹا پہ جا کے جویریہ لکھیں گے JABYRIAH تو آپ کو میرا اکاؤنٹ مل جائے گا. آپ وہاں پر ضرور مجھے فالو کریں اور باقی سارے اسٹوریز ایوری ڈے کی اپڈیٹ میں وہاں پر کرتی ہوں. اینڈ یس دیٹس پریٹی مچ اٹ فار دس ویڈیو. آئی ہوپ یو گائز لائکڈ اٹ اینڈ کوئی میری جو باتیں ہیں موٹیویشنل تھوڑی بہت میں نے کی وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. میں کوشش کروں گی کہ سب کے کمنٹس کا رپلائی کروں. دیٹس آل. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بائے بائے.